لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مجھ سے جب کوئی خاتون پوچھتی ہے نا کوئی لبرل انٹی کی عورت کو 4 کی اجازت کیوں نہیں ہے, تو میں دیسی میں نے کہا فرض کرو ہے اجازت, مرد کو بھی 4 بیویاں رکھے گا اور عورت بھی کتنے 4 میاں رکھ سکتی ہے. بہت سی چیزوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کہ پریکٹیکلی وہ ممکن نہیں ہوتے, پریکٹیکلی وہ ممکن ہوتے ہی نہیں. آپ فرض کر لیں ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں اور ان 4 کو بھی اجازت ہے کہ 4 میاں رکھ سکتی ہیں, تو 4 کے 4 شوہر ملا کے ٹوٹل 16 شوہر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آگے چلو دیکھو, زید نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ABCD ان بیویوں کے نام ہیں. ایک کا نام A ہے, دوسری بیوی کا نام B ہے, تیسری بیوی کا نام C ہے, چوتھی کا نام D ہے. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب وہ ساحل ندیم صاحب نے تو سائنسی جواب دیا نا, میں تو دیسی آدمی ہوں, دیسی جواب دیتا ہوں میں, لیکن جواب ہے یہ, آپ اس کو دیسی کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتے. زید نے شادی کی, پہلی بیوی کا نام A, دوسری کا نام B, تیسری کا نام C, چوتھی کا نام D. A نے زید کے علاوہ بھی 3 آدمی اور رکھے ہوئے ہیں جو A بیوی ہے. A بیوی کے کتنے شوہر ہیں زید کے علاوہ؟ جو ہم الف بے جیم دال کر دیتے ہیں ان کو, بلکہ الف بے پے تے الف بے پے تے, الف بے پے, الف تو یہ زید ہو گیا نا, بے پے تے, 3 عدد اس کے شوہر اور ہو گئے. جو بے بی بیوی ہے اس کے بھی کتنے ہو گئے؟ 3 الگ سے ہو گئے. سی کے بھی 3 الگ ہو گئے, ڈی کے بھی 3 الگ ہو گئے. پھر وہ جو 3 شوہر الگ الگ ہیں ان کی الگ الگ 4 بیویاں بھی ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تم لوگ کو تو یہیں بے ہوش ہو گئے ہو, آگے کیا سمجھو گے؟ ابھی تو بہت آگے پوری دنیا ہے, یہ بلاک چین بن جائے گی پوری, ایک پورا ملک ایک دوسرے کی بیویاں اور ایک دوسرے کا شوہر ہوگا. پورا ملک کیا ہوگا؟ سب ایک دوسرے کی بیوی اور سب ایک دوسرے کے شوہر. تھوڑا سا تو چین کو آگے چلانے دو نا, ابھی تھوڑا انجوائے تو کرنے دو. اب کیا ہے کہ ان ABCD 4 بیویوں کے 3 شوہر الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے نا, 3 شوہر الگ الگ. پھر ان 3 جو الگ الگ شوہر ہیں ان سب کی 4 الگ الگ بیوی, 3 الگ الگ بھی ہیں. ایک تو یہ والی ہو گئی, 3 الگ ہوں. پھر ان 3 کے الگ الگ 4 میاں بھی ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا بھائی؟ یہ کیا, یعنی یہ تو یہ چوچو کا مربع نہیں بنے گا. یعنی پھر ہم تعارف کروائیں گے, ان سے ملیے, یہ میری وائف ہیں, یہ ان کے شوہر ہیں, میں بھی ہوں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں, یہ بھی ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, یہ ان کے پہلے شوہر کی 2nd وائف, اور یہ میری 2nd وائف کے پہلے شوہر. جواب درست از اکول ٹو 0. یہ میری پہلی کے 4تھے شوہر ہیں اور یہ میری 4تھی کے پہلے شوہر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ میری 4تھی کے پہلے کے 3رے ہیں. اور کیا بن جائے گا یار؟ تو اشکال وہ کیا کرو جو پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ تو ناممکن ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوسائٹی 4 دن بھی اس کا فیملی سسٹم چل سکے اس نظام پر کہ عورت کو بھی 4 شادیوں کی آپ اجازت دیں. تو یہ سوال ہی غلط ہے. سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ پھر جب عورت کو آپ نے ایک مرد کی اجازت دی ہے تو مرد کو بھی ایک عورت کی اجازت دے دو نا, 4 کی کیوں دے رہے ہو؟ اس کا بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں نے دیا. اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنے سارے مرد 4 کر لیں. وجہ کیا ہے؟ اجازت تو دی ہے, کیوں دی ہے وہ میں بھی آتا ہوں, وہ تو بار بار بتاتا رہتا ہوں تاکہ یہ سوال کا جواب ہو جائے نا. دیکھو مردوں کی عیاشی جب ہوتی کہ جب مردوں کی نسبت 4 گنا عورتیں زیادہ پیدا ہو رہی ہوتی, پھر ایک مرد کی 4 بیویاں ہوتی اور بیویوں کے اکلوتے مرد ہوتے. پھر ہم کہتے ہیں یار اسلام نے مرد کو عیاشی دے دی, ہر آدمی کی بیویاں تو 4 ہیں اور ہر عورت کا میاں کیا ہے؟ 1 ہے, اور سوکنوں کی ٹینشن الگ. اسلام نے مرد کو 4 کی ترغیب, صرف اجازت نہیں ترغیب دی ہے,
لیکن اللہ میاں نے کہا کہ اتنی پیدا نہیں ہوں گی کہ 4 تھا تم کر لو گے, میجورٹی ایک ہی کر سکے گی, دوسری ملے گی نہیں اس کو مارکیٹ میں, ہوگی نہیں, پیدا ہی نہیں کروں گا اتنی میں عورتیں. اب کیوں سمجھ میں نہیں آ, دیکھو ایک گاؤں ہے جس میں 25,000 مرد ہیں, کیا کوئی ایسا گاؤں دیکھا 25,000 مرد اور 1,00,000 عورتیں ہوں اس میں؟ 25,000 مرد ہیں اور خواتین کتنی ہیں؟ 1,00,000. اگر 25,000 مرد ہیں اس گاؤں میں اور خواتین 1,00,000 ہیں تو پھر ہر مرد 4 بیویاں رکھ سکتا ہے. پھر آپ کہیں گے اسلام نے مردوں کی عیاشی بڑھا دی. ہوتا یہ ہے کہ 25,000 مرد ہوتے ہیں نا گاؤں میں, تو 50,000 بھی عورتیں نہیں ہوتی, ہر مرد 2 بھی نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ 75,000 عورتیں بھی نہیں ہوتی کہ ہر مرد, دنیا میں گروتھ ریشو عورت کا اتنا زیادہ ہے ہی نہیں کسی بھی کنٹری میں کہ ایک مرد 4 بیویاں, سارے مرد رکھ لے 4 بیویاں, بلکہ ڈبل بھی نہیں ہے, یعنی ہر آدمی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتا. بھائی اتنا بھی گروتھ ریشو نہیں ہے کہ 25,000 عورتیں ہوں کسی گاؤں میں, مرد کتنے ہوں؟ 50,000. بلکہ عجیب بات, اور عام طور پہ یہ گروتھ ریشو کم ہوتا ہے عورت کا. یہ تو اب فیملی پلاننگ والوں نے عورتوں کا گروتھ ریشو بڑھا دیا ہے, ورنہ دنیا میں ہمیشہ سے عورتیں کم پیدا ہوتی تھیں, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں. آپ گاؤں دیہاتوں میں جاؤ اپنے, اب عورتیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں پیدا. وجہ اس کی ہے کہ فیملی پلاننگ, 2 بچے ہی اچھے, تو اب جس کو 2 بیٹے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو وہ بیٹیوں کی لالچ میں بیٹے کی لالچ میں بیٹیوں کی تعداد بڑھاتا ہے. تو یہ ڈس بیلنس گروتھ ریشو اس وجہ سے ہو گیا کہ اب لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. ورنہ نیچرلی خاص طور پہ جب اسلام آیا تو لڑکوں کا ریشو زیادہ تھا, لڑکیوں کا ریشو کم. اب بھی گاؤں دیہات جہاں پر فیملی پلاننگ نہیں ہے, مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور لیڈیز کم پیدا ہوتی ہیں, مرد زیادہ ہے وہاں پہ. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, مرد 25,000 اور لیڈیز کتنی؟ 25,000 لیڈیز بھی عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, برابر برابر ہوتا ہے. تو پھر کوئی مرد 4 کیا 2 بھی نہیں کر سکے گا, سمجھتے ہو؟ لیکن ایک سوسائٹی ہے اس میں 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں. اس سوسائٹی میں قرآن نازل ہوا اور قرآن مرد کو کہہ رہے 4 بیویاں رکھو. کیا کرو تم؟ 4 بیویاں. تو اس سے یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ مرد 4 کر لے گا, بلکہ مرد میں عورت کی طلب بڑھے گی. وہ کوشش کرے گا کہ پہلی شادی بھی جلدی کرے, پھر وہ دوسری کی تلاش کرے گا. اگر یہ ہوتا نا کہ مرد جب چاہتا دوسری بیوی مل جاتی, اسلام عورت کو یہ پابند کرتا کہ جب کوئی مرد تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو تم نے لازمی قبول کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اسلام مردوں کی عیاشی میں اضافہ کر رہا ہے. اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ آپ کسی کی دوسری بیوی بنو. اسلام کہتا ہے آپ اپنے لیے اکلوتا تلاش کرو, آپ جس کی نکاح میں کوئی عورت نہ ہو. کس کو تلاش کرو آپ؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس کو تلاش کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہو, یعنی جس کی نکاح میں بیوی نہ ہو. آپ اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. اب ایک گاؤں ہے, میں دنیا کو نا ایک ولیج کی صورت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. 25,000 مرد ہیں, 25,000 خواتین ہیں, جو کہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں قرآن نازل ہوا, مذہبی اسکالرز آئے, انہوں نے مردوں کو کہا 25,000 لوگوں میں میرا بیان کروایا, میں نے بیان کیا, دیکھو غیرت لاؤ, 4 شادیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کس قسم کی زندگی گزار رہے ہو. آپ ایک دم جوش میں آئے, اٹھے, آپ نے کہا میری ایک تو ہو چکی ہے, میں دوسری بھی کروں گا. آپ گئے خواتین کو ترغیب دے رہے ہو کہ 4 بیویاں کرنی چاہیے, آپ میری سیکنڈ بن جاؤ. وہ کہیں تو اسلام نے تجھے ترغیب دی ہے, مجھے تھوڑی ترغیب دی ہے کہ میں تیری دوسری بیوی بنوں. کوئی ایک آیت دکھا دے, کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں اسلام عورت کو ترغیب دیتا ہو کہ کسی کی دوسری بیوی بننے کے پر 100 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. وہ کہے گی اسلام کو یہ وہ ترغیب دکھا جو اسلام نے مجھے دی ہو. اسلام عورت کو کہتا ہے بھائی تم اپنے لیے اچھے سے اچھا سوچو. عورت ہمیشہ اس کو ترجیح دے گی جو پہلی شادی کر رہا ہوگا, سمجھ رہے ہو بات کو. عورت دوسری والے کو جب ترجیح دے گی جب اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہوں گے, وہ کواروں سے 1000 گنا بہتر ہوگا. سوسائٹی میں بعض مرد ایسے ہوتے ہیں, اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں مالی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے یا نسب کے اعتبار سے اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں. عورت جو اشکالات کر رہی ہے نا 4 شادیوں پہ,
ان کے لیے بھی جب اس کا چوتھی شادی کا بھی رشتہ آئے, وہ کنوارے کو ریجیکٹ کر کے اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. وہ میں تو ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو 4 کی بڑی مخالف ہیں, لیکن ان کے پاس کسی اچھے خاندان سے چوتھی کا رشتہ آ جائے نا, وہ مخالفت کے باوجود اس کی چوتھی بیوی بننا قبول کر لیں گی. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہت ہی اپر لیول کے جو مرد ہوں گے نا, وہ 4 پہ 4 کر لیں گے, جس کے نتیجے میں خواتین مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گی؟ شارٹ. اور اچھے مرد بھی مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ. سارے مرد مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے, مردوں میں جو قابل ہوں گے صرف وہی شارٹ ہوں گے, اور خواتین میں جو قابل ہوں یا نہ ہوں ساری شارٹ ہو جائیں گی. کیسے سمجھائیں؟ دیکھو, وہ عورتیں جو ان سے کسی کا نکاح کا دل نہیں کرتا, جو بدصورت ہیں, نہ ایجوکیشن ہے نہ خاندان ہے, کنوارے مجبور ہو کے ان سے بھی شادی کریں گے کہ یار اگر اس رشتے سے ہم نے انکار کر دیا تو یہ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گی. کیونکہ خواتین جو بغیر نکاح والی خواتین ہیں ان کا ریشو بہت تیزی کے ساتھ گرے گا, کم ہوتا چلا جائے گا. تو کنواروں کو, کیونکہ 25,000 مرتے 25,000 عورتیں تھیں. اب جو اپر لیول کے لوگ تھے, جو اتنے ہائی فائی کے تھے کہ ایک عورت ان کی دوسری بیوی بننا پہ بھی راضی ہو گئی, تیسری پہ بھی راضی ہو گئی, چوتھی پہ بھی راضی ہو گئی, تو بہت سے ایسے مرد ہوں گے جن کی کتنی بیویاں ہوں گی؟ 4. بہت سے ایسے ہوں گے بہت ہی ہائی لیول کے ہوں گے, بہت ہی اپر لیول کے ہوں گے جن کی 3 ہوں گی, بہت سے ہوں گے جن کی 2 ہوں گی. تو اب آپ بتاؤ, خواتین تو ساری نمٹ جائیں گی, عذاب میں کون آئیں گے؟ مرد آئیں گے. ان کو شادی کے لیے رشتے نہیں ملیں گے. تو عیاشی کس کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے, مرد کی ہو رہی ہے؟ عورت کی ہو رہی ہے. مرد جب عیاشی کرے گا جب کوئی بہت زیادہ اس کے اندر ایبلٹی ہو, قابلیت ہو, بہت ہی اونچے خاندان کا ہو وہ. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرتا نا اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دے کے وہ مرد جو لو لیول کے ہیں ان پہ ظلم کیا ہے, تو یہ اشکال تو بنتا ہے. یہ اشکال کہ عورت پہ ظلم کیا ہے, یہ قطعاً نہیں بنتا. میرا خیال ہے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی دل سے بتاؤ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ کی نہیں آئی؟ او بھائی صاحب آپ کی نہیں آئی؟ آپ صحیح بتائیں, آ گئی؟ یہ مرد پہ ظلم, عورت پہ ظلم ہوا یا مرد پہ ہوا ہے؟ بولے نا, آپ بتائیں. مرد پہ ظلم ہوا ہے نا یہ. اب آپ کو جو آج شادیاں نظر آ رہی ہیں نا 4, وجہ اس کی ہے کہ سوسائٹی میں خواتین اتنی زیادہ ہیں کیونکہ 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے, تو مکھنجو بھی 3, 4 کر رہے ہیں. صحیح ہے نا. پاگلوں کی بھی 3 ہو جاتی ہیں کیونکہ عورت مجبور ہے, اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ڈھنگ کا. وہ کہتے چلو یار میں نے ڈاکٹر بنی ہوئی ہوں, میٹرک پاس سے کر لی اس نے شادی. پہلی شادی ڈاکٹر نے کس سے کی ہے؟ 8ویں پاس سے, میں نے خود کرائی ہے. اب اس کا 8ویں پاس والا کہتا ہے میں نے دوسری بھی کرنی ہے, میں نے تیسری بھی کرنی ہے. تو اس ڈاکٹر کو اشکال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ظلم سہ رہے ہیں, میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے 8ویں پاس سے شادی کی ہے, اور اسلام 8ویں پاس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ 3 اور ڈاکٹروں سے شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے, اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ کورٹ سے خلا بھی نہیں لے سکتے اس بیس پہ کہ یہ 8ویں پاس ہے. تو بھائی یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ سوسائٹی کا قصور ہے کہ لڑکیاں اتنی ہیں کہ مجبور ہو کر ڈاکٹر کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ 8ویں پاس سے. اگر سب 4 کرنا شروع کر دیں تو لڑکیاں مارکیٹ سے ہو جائیں گی شارٹ. پھر اتنے رشتے آئیں گے لڑکیوں کے, وہ 8ویں میں ڈاکٹر کہے گی میں نے ڈاکٹر سے بھی نہیں کرنی, میں نے اس شخص سے کرنی ہے جس کا ذاتی ہسپتال ہو, اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہو, وہ اس سے کروں گی میں شادی. جس سوسائٹی میں 4 شادیوں کا رواج ہے نا, تھا, اب تو رواج ہی ختم ہو گیا ہے نا دنیا سے, ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس مثال ہے صحابہ کرام کی. اس سوسائٹی میں آپ دیکھ لو عورت کے نخرے کتنے ہوتے تھے. بہت اونچے اونچے خاندانوں میں خواتین کی شادیاں ہوا کرتی تھیں, بہت اونچے خاندانوں میں. تو اس لیے یہ جو 4 شادیوں کا لفظ ہے نا, یہ اول نظر میں آپ کو لگتا ہے کہ مردوں کی عیاشی ہو رہی ہے. حقیقت میں ڈیپتھ میں جاؤ گے, جب ایک لا کی صورت میں آپ اس کو قانون کی صورت میں نافذ کرو گے تو 4 پیدا ہی نہیں ہو رہی عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں. کون کر سکتا ہے 4 میرے بھائی؟ ہم لوگوں نے جو کر لی ہے نا, اس لیے کہ آپ نہیں کر رہے, اس لیے ہماری ہو گئی یہ جو میں نے کی ہے نا. اچھا مجھے لوگ بہت یہ تانا نیچے کمنٹس میں ہوتا ہے, بھائی پیسہ آ گیا نا تو 4 کر رہے ہیں, پیسہ آ گیا. بھائی میں اپنے حالات بتانے نہیں چاہیے. میں نے جب 3 رکھی ہے نا اتنے عرصے تک,
پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس. سمجھ رہے ہو, پیسے کے علاوہ سب کچھ تھا میرے پاس, لیکن میں کبھی شو نہیں کرتا تھا. ہمیشہ میں نے سفید کالر, ابھی تو بغیر کالر کے گھوم رہا ہوں کیونکہ اب کالر کی ضرورت نہیں ہے نا, اب تو ریوو آ گئی, اس لیے میں نے کالر پہننا چھوڑ دیا. ورنہ ہم سفید کالر میں لوگ ہم سے قرضہ مانگتے تھے آ کے. اس وقت ہم نے 3 رکھی ہیں اور اس وقت ہمارے دبا کے بچے بھی ماشاء اللہ پیدا ہوئے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے, بڑی یہ جو لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, ایکچولی کر کے بڑے شو مار رہے ہوتے ہیں, ایکچولی اس زمانے میں نہیں ہوں, شادی میں. میں نے کہا مجھے, اس وقت میری بہت کم آمدن تھی, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے جب دوسری شادی کی تو وہ لوگ تو کوئی اتنے نظریاتی نہیں ہیں, انہوں نے ہماری 4 شادیوں والی کتاب بھی نہیں پڑھی, تو وہ میرا جو دوسرا سسرال ہے ان کو تو نہیں پتا تھا اسلام میں 4 کی ترغیب ہے کیا ہے, انہوں نے کیوں قبول کر لیا مجھے؟ اگر ان کی ضرورت نہ ہوتی مجھے قبول کرنا تو وہ کرتے؟ ان کو فائدہ نظر آیا کہ بھائی پہلا والا اس ڈیزائن میں ہمیں نہیں ملے گا, جو بھی میرا ڈیزائن تھا اس وقت اس سے تو اچھا ہی ڈیزائن تھا. میں کیا بتاؤں, اب میرے بڑے گھنے بال تھے بھائی. اب یہ لوگ کہتے ہیں مصعب بال کہاں گئے آپ کے؟ بھائی اب عمر بھی تو دیکھو نا, ہماری عمر بھی تو دیکھو. تو بڑے گھنے لمبے بال تھے میرے, ایسے گھنے, بس کیا بتاؤں, زیادہ نہیں شو مارنی چاہیے. اور انگلش کے کچھ اسٹرکچر بھی ہم نے سیکھے ہوئے تھے. رشتہ لینے جب ہم جاتے تو ہم انگلش میں رشتہ بھیجتے تھے. ہم انگلش کے نا کچھ اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ بہت سارے اسٹرکچر ہیں. اردو میں رشتہ ہی نہیں دیتا کوئی. تو خیر وہ پھر کبھی چھپڑ میں ملیں گے نا, جن کی نہیں ہو رہی ان کو طریقے بتاؤں گا کیسے ہوتی ہے. چھاؤں میں ملیں گے تو پھر میں بتاؤں گا سسرال کیسے جانا ہے, کیسے گاڑی سے اترنا ہے. رکشے میں نہیں کبھی چلے جانا رشتہ لینے. ہاں میرے پاس رکشے کے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن میں جاتا کار میں ہی تھا. پیسے رکشے کے بھی نہیں ہوتے تھے جانے کے, لیکن جاتے کس میں تھے؟ کسی سے ادھار لے لی, کچھ بھی کیا, کمیٹی ڈال کے رینٹ پہ لے لی کار. تو کچھ طریقے ہوتے ہیں, تمیز ہوتی ہے. ایسے منہ اٹھائے اور چلے گئے جی رشتہ دے دیں, پھر نہیں ملے گا. تو بھرم ہوتے ہیں. خیر وہاں ڈبو کے نہیں کھانا, صحیح نا, چائے بسکٹ چائے میں ڈبو کے نہیں کھانا ہے آپ نے. ہاں بڑے ایٹیٹیوڈ. شادی ہو جائے پھر اوقات سامنے آ جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پھر اوقات آ جاتی ہے. لیکن پھر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں کہ اوقات اس کو بھی تو اس کی اوقات بھی تو آتی ہے نا. بہت ساری چیزیں تو انہوں نے کون سا سارے سچ بولے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر وہ چل جاتا ہے حساب کتاب. شروع میں بڑی کچھ تمیز کی چیزیں ہوتی ہیں. خیر تو اسلام کا یہ حکم بہت زیادہ عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یورپ جب ہمیں کہتا ہے نا اسلام نے مردوں کو 4 کی اجازت دے دی, تو ایسے لگتا ہے کہ جب چاہو کر لو. بھائی آپ کی دوسری بیوی عورت بنے گی, وہ تھوڑی آپ کے نظریات سے متاثر ہے نا. اسلام اس کو کہتا ہے کہ بنو دوسری بیوی. اسلام کہتا ہے تجھے ضرورت ہے تو بن جا, نہیں ہے تو مت بن, کمارے سے کرو تم. تبھی میں کبھی بھی خواتین کو ترغیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کی دوسری بیوی بنے. آپ نے کبھی نہیں مجھ سے سنا ہوگا, 16 سال میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. لوگوں نے مجھے اتنا ٹارچر کیا کہ آپ سسر کو ترغیب دیں کہ وہ اپنے داماد کو دوسری شادی کی ترغیب دے, آپ عورت کو ترغیب دیں کہ اپنے شوہر کی سوکن لے کر آئے, آپ عورتوں کو ترغیب دیں کہ مرد کی دوسری بیوی بنے. میں نے کہا میں اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے سینس دی ہے, میں ایسی احمقانہ اور بیوقوفانہ باتیں نہیں کروں گا. یہ ایسا ہے جیسے ہم بکرے کو ترغیب دیں کہ قربانی کے لیے لیٹ جائے. ہم پاگل تھوڑی ہیں. جس کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں ہمت ہو نہیں رہی, اور جس پہ سوکن آ رہی ہے اس کو میں ترغیب دوں کہ تو اپنی سوکن لے کر آ. پاگل ہے کیا ہم؟ بھائی مرد کو اگر ضرورت ہے اور وہ سمجھتا ہے, اور فائدہ مرد کا بھی بہت ہے اس میں, اس کی تو خواہش ہے. یہ مرد کے لیے اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز جس کو بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے. تو وہ تو کرے گا شوق سے, لیکن ملے گی نہیں. آج بھی کتنے مرد ہیں جو ہمارے بیان سن کے جوش میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے آپ کوئی رشتہ دے ہی نہیں رہا, تو آپ لڑکی والوں کو ترغیب دیں. میں کہتا ہوں بھائی لڑکی والوں کو ضرورت ہوگی تو آپ سے کریں گے, اگر ان کو کنوارا مل رہا ہے تو پاگل ہیں آپ سے کریں یار. وہ تمہیں کیا پتا تم 2 رکھ بھی پاؤ گے کہ نہیں پاؤ گے, تم 3 یا 4 کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے. تو لڑکی والے فیصلہ کریں گے کہ آپ 2 رکھ سے بھی سکتے ہو کہ نہیں رکھ. وہ آپ کی آمدن بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے ڈبو کے کھا رہا ہے یا تمیز سے کھا رہا ہے, سب چیزیں چیک کریں گے. وہ ان کو اگر آپ سے اچھا آپشن ملا تو وہ اس کو ترجیح دیں گے, نہیں ملا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول پر عمل کریں گے کہ بھائی وہ کنوارے, ہماری بچی ڈاکٹر ہے, کنوارے 7ویں 8ویں والے مل رہے ہیں,
تو اب چلو یہ بندہ ڈاکٹر ہے, یہ فوج میں کوئی بڑا آفیسر ہے, بریگیڈیئر ہے, کرنل ہے, ہماری بچی غریب ہے. میں ایک گجرانوالہ میں ایک تاجر سے ملا, کروڑپتی تاجر ہیں, 4 غریب لڑکیوں سے شادی کی ہوئی ہے انہوں نے, 4 غریب لڑکیوں سے, اور چاروں اس کے بنگلے میں عیش کر رہی ہیں چاروں. انہوں نے مجھے نام بتانے سے منع کیا نا, بہت سے لوگ نہیں چاہتے ہمارا نام آئے, تو میں نے کہا میں تو آپ کا ولاگ بناؤں گا. اور کہہ رہے چاروں بہنوں کی طرح رہتی ہیں. میں نے کہا ایسے کہہ رہے یار غریب خاندانوں سے لے کر آ جاؤں ان کے لیے میں, یہ مجھے چوتھی پہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں کمارے سے کیا ہو آپ بہتر. تو عیاشی مرد کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے, عورت کی ہو رہی ہے. انتہائی غریب گھرانے کی لڑکیاں گئی کہاں پر ہیں, کروڑپتی ارب پتی تاجر کے گھر گئی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو عیاشی کون کر رہا ہے, عورت کر رہی ہے. ایک غریب باپ کی بیٹی جن کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں, وہ بیٹی کیا کر رہی ہے, فیکٹریوں کے ملوں کے مالک کے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں سوتی ہے, وہ پیزے برگر کھاتی ہے وہ. تو جب 4 سوسائٹی میں رائج ہوگا نا, تو اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے جو 4 کریں گے, اور کریں گے بھی نیچے لیول کی عورتوں سے, وہ جائیں گی اوپر. کیونکہ جو اپر لیول کی, جو فیکٹریوں کے مالک کی بیٹی ہوگی, وہ اس کی دوسری بیوی بھی نہیں بنے گی. وہ کہے گی ایکچولی میں تو کسی فیکٹری کے مالک کی اکلوتی بیوی بننا پسند کروں گی, میں آپ کی سیکنڈ بیوی بننا پسند نہیں کروں گی. تو جس کو 4 کا شوق ہوگا وہ اپنا معیار کیا کرے گا, گرائے گا وہ. تو یہ اشکال کا کھوپڑی میں جواب آ گیا کہ 4 کی عیاشی نہیں بڑھائی. اور دوسری بات, شادی تو ویسے بھی عیاشی نہیں ہے بھائی, ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں آدمی کی. عیاش لوگ کبھی دیکھا 4 ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں زیادہ شادیاں, پیغمبر ہمارے نبی نے 9 بیویاں رکھیں. ساری پیغمبروں کی سیرت, جن کی سیرت میں آپ کو قربانیاں نظر آئیں گی, ان کی شادیاں نظر آ رہی, زیادہ ہیں ان کی شادیاں. اور جتنے سوسائٹی میں عیاش لوگ ہیں, آپ کو ان میں شادیوں کا عنصر نہیں نظر آئے گا. اور جو یورپ کی آپ مثالیں دیتے ہیں نا کہ اتنے اچھے قانون, 1 بیوی, او بھائی ہمارے یہاں تو 4 ہے نا, باؤنڈ کر دیا کہ 5ویں نہیں کرنی. اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, اب کیا بتائیں, میں پابند ہوں اسلام کے, مجبوراً اب کیا کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خواتین کی ضرورت اتنی ہے کہ میں اگر 10 بھی کرنا چاہوں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ میں کر سکتا ہوں, عورتوں کی ضرورت اتنی ہے کہ میں آج 10 کرنا چاہوں, میں ایٹ اے ٹائم ابھی 10 بیویاں رکھ سکتا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی خاتون مجھ سے 5ویں بیوی بننے کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 6ٹھی کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 7ویں کے لیے کیوں تیار ہو رہی ہے, کوئی 8ویں کے لیے کیوں. اس لیے کہ عورت کا یہ خیال ہے کہ ہمیں 10ویں میں بھی یہ بندہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے, وہ فلاں کوارا کا جو رشتہ آیا ہوا ہے نا, وہ اکلوتا بھی ہمیں قبول نہیں ہے. یہ میری تعریف نہیں ہو رہی, بلکہ یہ مارکیٹ سے مردوں کے شارٹ ہونے کی ایک دلیل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے اندر کوئی, اگر یہ سوسائٹی میں 4 کا رواج ہوتا تو میں دوسری بھی نہیں کر پاتا, میں دوسری بھی نہیں کر پاتا. کیونکہ مجھ سے اوپر لیول کے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک بھی آ جاتی نا غنی, پھر ہم یہاں بیٹھ کے قصے سنا رہے ہوتے. 4 شادیوں کے اگر سوسائٹی میں رواج ہوتا نا, پھر ہم قصے سنا رہے ہوتے کہ یار اسلام نے 4 کی اجازت تو دی ہے, لیکن یہ سب کام اپر لیول کے لوگوں کے لیے. یہ تو زرداری کرے گا 4 شادیاں بھائی, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کرے گا 4 شادیاں. اور اگر علماء کی بات آئے گی تو مولانا طاری جمیل صاحب کی ہوں گی. بھائی ہم غریبوں کو کون, ہم سے بڑے بڑے علماء پڑے ہوئے ہیں نا, یہ تو ہم نے 4 اس لیے کر رہی کہ نہ آرمی چیف کر رہا ہے, نہ بریگیڈیئر کر رہا ہے, نہ زرداری کر رہا ہے, نہ نواز شریف کر رہا ہے, اور اللہ بھلا کرے نہ عمران خان کر رہا ہے, نہ آپ کے مولانا عبدالرحمان کر رہے ہیں, اور نہ یہ سیاسی سطح پہ اوپر کے لوگ ہیں. اور ہم ایجوکیشن کی سطح پہ اگر جاتے ہیں اپر لیول پہ, تو جتنے ہمارے ملک میں سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, کوئی بھی نہیں کر رہا. تو جب ایک ہی کر رہا ہے تو سارے اس کے حصے میں ہی آ رہے ہیں. تو ہماری تو اس چکر میں ہو گئی کہ آپ کر نہیں رہے, آپ کرتے نا تو مجھے تو نہیں ملتی کوئی دوسری, مجھے نہیں ملتی. کیونکہ میری آمدن, میرے تو اب تھوڑے سے مالی حالات اچھے ہوئے ہیں نا الحمدللہ. پہلے تو میرے حالات ایسے تھے کہ پھر بھی ہو گئیں. تو وہ میرے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود اس لیے ہو گئیں کہ جن کے اچھے تھے وہ کر ہی نہیں رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے جب جو نہیں کر رہا تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے اس کی ہو جاتی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.